cannot decide the destiny of their kids, but they can surely decide as to what type of life they will live. ہم ان کی تقدیر تو نہیں لکھ سکتے, لیکن ان کی تدبیر کیسی ہوگی یہ ہمارے ہاتھ میں ضرور ہے. Have you ever gone to a nutritionist or a psychiatrist or any medical expert? They will start taking your medical history right from the childhood. Psychologists believe that almost every disorder, every trauma has its roots in the childhood. That is why we parents have to add mindfulness to our parenting styles. Assalamu alaikum everyone, this is Malia from the Social Enigma. Hope آپ بالکل خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے. In the last session we tried to understand two things. ایک تو یہ کہ what is this teenage and what it does to our children. Why do they start behaving differently? Why do they become aggressive or rude? Why? And the second point was, why our parenting styles, which used to work and which were very effective earlier, are not working anymore? اب اتنے effective کیوں نہیں رہے? Why it requires a change with time. Today we will discuss as to how should we, all the parents, tackle this age and what should be our modus operandi. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ I have, I'd like to share a few tips with the parents and the teachers, کیونکہ اس ایج میں خاص طور پہ جو ٹیچرز ٹین ایجرز کے ساتھ جن کا پالا پڑتا ہے, جو پڑھاتے ہیں ٹین ایجرز کو, they can, بتا سکتے ہیں آپ کو, they can relate to what I mean here, کہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے کئی دفعہ ٹین ایجرز کے ساتھ ان کو جو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, اور ٹیچر کی خاص اس کا مقام ہے, اور یہ بدتمیزی کر جاتے ہیں, they cross their limits. So how to handle these kids? And I always say try to utilize this tips because I understand ان کے اوپر عمل کرنا ہم پیرنٹس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ ہم وقت کے ساتھ نا بڑے ریجڈ ہو چکے ہوتے ہیں. دیکھیے, میں I would never say, the very first thing is I would never say کہ آپ ان کو ٹوٹل فریڈم دے دیں بچوں کو. No, never. But we have to give some space to our teenagers. ٹھیک ہے, don't fight over everything. اتنی ساری جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اتنے بجے کیوں نہیں کھاتے, تم اتنے بجے کیوں کھاتے ہو, تم یہ کیوں نہیں کھاتے, تم وہ کیوں کھاتے ہو, تم ایسے کیوں کھاتے ہو, تم ویسے کیوں نہیں کھاتے ہو, تم اتنے بجے کیوں سوئے, تم ویسے کیوں سوئے, تم نے ایسے کیوں کیا, تم تب کیوں نہیں نہائے, تم اب. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. کتنی دیر فون پہ بات کی, کس سے بات کی, ان سب چیزوں کو تھوڑا 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 چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور کچھ مان لیں اور کچھ منوا لیں کی بیسس پر اس رشتے کو چلائیں. ہر رشتہ ایسے ہی چلتا ہے. سیٹ سم گراؤنڈ رولس اپنی لائف میں, اپنے گھر کے. کہیں کہ جی ہمارے گھر کے کچھ رولز ہیں اور ہر بچہ اس کو فالو کرے گا, چاہے وہ بچہ کسی بھی ایج کا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میرے گھر کے رولز ہیں کہ 12 بجے سے لیٹ کوئی گھر واپس نہیں آئے گا, اور ہر بچہ اپنے اپنے کپڑے خود استری کرے گا, اور جو بھی پکا ہوا ہے وہ کھائے گا, چاہے اس کو پسند ہے چاہے اس کو نہیں پسند, لیکن وہ ٹیبل پر آئے گا اور وہ کھانا چاہے تھوڑا سا ہی کھائے, وہ کھائے گا. سو اس ٹائپ کے کچھ گراؤنڈ رولز آپ سیٹ کر لیں. فون کے سیٹ کر لیں کہ بھائی اتنی دیر آپ بات کر سکتے ہو, یا اتنے سے اتنے بجے تک بات کر سکتے ہو, تو میں آپ جس مرضی سے کروں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے آہستہ 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 اس کو تھوڑا سا لینینٹ کرتے جائیں. وہ خود اپنے آپ کو ڈھال لے گا اس چیز کے اندر. بہت زیادہ دبا کر مت رکھیں اس بچے کو. دوسرا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم پیرنٹس ٹوٹلی نظر انداز کر دیتے ہیں, اور ہم بڑے ہو کے نا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو کبھی بچے تھے ہی نہیں, یا شاید ہم بہت اچھے بچے تھے. پیئر پریشر. دیکھیے, پیئر پریشر از فار ریئل. یہ ہم نے فیس کیا ہوا ہے. کڈس گوئنگ ٹو اسکول ہیو آل سارٹس آف پیئرز. مختلف قسم کے بچے آ رہے ہیں, مختلف گھروں سے آ رہے ہیں, مختلف فیملی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. کسی کی ماں کام کرتی ہے, کسی کی ماں ہاؤس وائف ہے, کسی کا باپ بزنس مین ہے, کوئی پروفیشنل ہے, کوئی بہت اسٹرکٹ انوائرمنٹ سے آ رہے ہیں, کوئی بہت لینینٹ انوائرمنٹ سے آ رہے ہیں, کوئی اکیلے بچے ہیں, کوئی بہت سبلنگس کے ساتھ ہیں. سو دے آل come from different backgrounds and they have different kind of exposures, and their life is different from the life you have given to your child. ٹھیک ہے, so we need to know that if we won't understand and cater, our child will suffer psychologically. Tell your kids
that you trust them. And in order to teach the trust, you will have to tell as well as show them. कई दफा होता है बच्चे, हमें पता होता है कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे भी पता होता है मेरे बच्चे कई दफा झूठ बोल रहे होते हैं मेरे से. ऑल आई से इज के आई ट्रस्ट यू. ये जो 3 लफ्ज है ना, दैट आई ट्रस्ट यू, जहां पर आपका बच्चा गलत है, अगर वहां पर उसको इस सुनने को मिल जाता है ना, ये लफ्ज ही उसके लिए काफी है. अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो ये लफ्ज ही उसको सुधार देंगे. वो एक दफा कर बैठा है और उसको पता चल गया है कि मेरी माँ ने मुझे माफ भी कर दिया है और मुझे कह रही कि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो आई विल नॉट डू दिस अगेन. ये उसका खुद से एक वादा हो जाएगा. बट यू हैव टू शो देम. थर्ड पॉइंट इज आवर ओन रिएक्शंस एंड आवर ओन बिहेवियर्स. अब हमारे साथ कोई बुरा रिएक्शन देता है, बच्चा रूड होता है, मिसबिहेव करता है, कोई ऐसी गुस्ताख बात करता है, तो हम तो बड़ा उस पर नोट करते हैं. बट डू वी एवर नोटिस कि हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ? इफ समथिंग हैपन्स अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन, हर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है ना अपने बच्चों से. इफ समथिंग हैपन्स अगेंस्ट आवर ओन एक्सपेक्टेशंस एज पेरेंट्स, और कुछ ना कुछ होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत होगा. हम भी गलतियां करते आए हैं, वो भी गलतियां करेंगे. वी आर नॉट परफेक्ट, वो भी परफेक्ट नहीं है. हमने अपने हिस्से की गलतियां की है, उनको उनके हिस्से की गलतियां करनी है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी कैन नॉट जस्ट गो वाइल्ड. जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे आइसक्रीम नहीं दी माँ बाप ने, या दोबारा से डॉजिंग कार लेनी थी उसको नहीं दिलाई माँ बाप ने, तो वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जिद करते हैं, माँ बाप को खींचते हैं. कई दफा तो मैंने बड़े अजीब अजीब सीन्स देखे हैं मॉल्स में कि बच्चे जमीनों पे लेट जाते हैं और टांगे और हाथ मार मार के, धाड़े मार मार कर रोते हैं, जैसे खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो गया उनके साथ. सो दे थ्रो tantrums because that's the only way they know कि हमने पुश एंड पुल करना है अपने माँ बाप को. और कुछ बच्चे इन चीजों से घबरा के मान भी जाते हैं, कुछ माँ बाप, और कुछ माँ बाप फिर भी नहीं मानते. तो नेक्स्ट टाइम में उसके टैंट्रम्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे. लेकिन अगर हम उसके हर टैंट्रम पे हम उसकी बात मानते जाएंगे, तो उसके टैंट्रम्स पे उसको पता है कि बस मैंने क्या करना है, कौन सा पेज मैंने जोर से घुमाना है, और माँ बाप चल पड़ेंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर केस, वी कैन नॉट थ्रो टैंट्रम्स, क्योंकि बच्चा हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम जमीन पर लेट जाएं, क्योंकि उसने हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ कुछ कर दिया. हम जमीन पर लेट के वावेला मचा दें या हम धाड़े मार मार के रोए, हम नहीं कर सकते. ये हमें जेब नहीं देता. वी हैव टू डील इट calmly in a very composed manner. And the thing is कि they don't expect that from us. If we overreact, they will not share anything with us in future. अगर उन्होंने किसी दोस्त की बात शेयर की हमसे और हमने उसके ऊपर, अरे ये तो बहुत बुरा आदमी है, तो बहुत बुरा लड़का है, इसके साथ मत बैठना आएगा, अरे ये तो बहुत ही फजूल किस्म की लड़की है, ये कैसी परवरिश हो रही है इसकी, बिल्कुल इसके साथ दोस्ती नहीं करनी. तो फौरन हम ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं हर चीज के ऊपर. सो एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, हमने भी की है, कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे. दे विल ऑल्सो मेक मिस्टेक. दे नीड to feel safe in sharing with us. They need to feel confident in sharing with us. And उनको ये पता होना चाहिए कि यार मैं अपनी माँ से, अपने बाप से बात करूंगा तो वहां से कोई एक सेंसिबल रिएक्शन आएगा मुझे, वो टैंट्रम्स नहीं थ्रो करेंगे. चौथी बात ये है, स्टॉप ट्रीटिंग देम एज किड्स. वो बच्चे नहीं रहे. इट एक्चुअली हर्ट्स देम. उनको वाकई तकलीफ होती है. जैसे जोर का पंच मार दिया को. आपने कभी अक्सर सुना होगा कि आप ये टर्म्स और फ्रेजेस हैं जो हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटी में बड़ी आम है कि हाँ तुम तो काके हो, तुम तो रोटी को चोची कहते हो, और तुम तो मम्मी का आंचल पकड़ के चलते हो, मम्मी की उंगली के साथ चलते हो, ओ डैडी से पूछोगे क्या फिर तुम मम्मी डैडी हो. ये सब इतनी एम्पल फ्रेजेस है, इतनी सारी फ्रेजेस है कि आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये सारी की सारी क्या करती है, these all poke at not being able to become independent, not being able to become a mature person. और ऐसे लगता है ये टर्म्स के यूज करने का कि ये तो शायद ग्रो ही नहीं कर सका बच्चा. ये बहुत हर्ट करती हैं चीजें. आपको पता है ये जो पीयर्स होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं आपस में, ये सारे एक दूसरे को ऐसी टॉन्ट्स मारते हैं. एंड दे से सच थिंग्स. व्हाई डू दे से सच थिंग्स? क्योंकि हम उनको ये सब कुछ कह चुके होते हैं, फिर वो आपस में बड़ों से सुन के बच्चे एक दूसरे के ऊपर ये चीजें आजमाते हैं. एंड इट एक्चुअली हर्ट्स कि आप किसी को काका कह दें,
چھوٹا بچہ کہہ دیں, یہ ان کو پسند نہیں آتا. تو اسٹاپ ٹریٹنگ دیم ایز ایز اف دے آر کڈس. ان کو ویسے اسکولڈ نہیں کریں, ان کو ویسے ڈانٹے نہیں, ان کو تھوڑی عزت دینی شروع کریں. نیکسٹ پوائنٹ از ٹاک ٹو دیم. دیکھیں کمیونیکیشن چاہے میاں بیوی ہیں, چاہے ماں باپ ہیں, چاہے بہن بھائی ہیں, چاہے دوست یار ہیں, اب ان اتنے قریب کے رشتے ہیں یہ, ان سب کی جو کی ہے نا ٹو ہیلتھی ریلیشن شپ, اٹس کمیونیکیشن. آپ کو بات کرنی ہے ایک دوسرے سے, مین ٹو مین کہتے ہیں نا, جس طرح ون ٹو ون آپ کو بات کرنی ہے ایک دوسرے سے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم, اف سم تھنگ ہیز گون رانگ اور سم تھنگ بادرز یو اباؤٹ دیم, کچھ ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چینج کریں اپنے آپ میں, یا کوئی ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی جو آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں, یا کچھ غلطی کر بیٹھے ہیں وہ, سو نیور ٹاک ٹو دیم ان فرنٹ آف دا ہول فیملی. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات مت کریں, ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے بات مت کریں اس کے ساتھ, اس کے کسی اور فیملی ممبر, اس کے بہن بھائی, چاہے بڑے چاہے چھوٹے, بات مت کریں. Talk to them in seclusion. Create a privacy. Walk کرنے چلے جائیں, ڈرائیو پہ چلے جائیں, but it should be one on one. بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہونی چاہیے. And when we talk, try to avoid sarcasm. دیکھیں ہم اکثر یہ ٹونز یوز کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ نے بھی کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, کہ جی اچھا تو اب آپ مجھے سکھائیں گے کہ کیسے کرنا چاہیے. او اچھا تو اب آپ میرے والد صاحب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. او اچھا میں تو بے وقوف ہوں, میں نے تو بال دھوپ میں سفید کیے ہیں. اور آپ پتہ ہے آپ جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں نا, ہم وہاں کے پرنسپل رہ چکے ہیں. یہ ساری باتیں پیرنٹس کرتے ہیں. اور دیکھیں اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ روڈ نہ ہو, ہمارے ساتھ مس بہیو نہ کرے, ہماری رسپیکٹ کرے, تو ہمیں بھی اس کے ساتھ روڈ نہیں ہونا. دس از بینگ روڈ. سارکاسٹک جو ہونا, یہ سارکیزم از بینگ روڈ, ڈس ریسپیکٹفل ہے یہ سارکیزم. آپ اس کو انسان نہیں سمجھ رہے, آپ اس کو اپنے برابر کا نہیں سمجھ رہے, حقیر سمجھ کے یہ بات کر رہے ہیں. ہماری جو ٹون ہے نا, اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. بڑی خوبصورت بات کو آپ برے طریقے سے, بھونڈے طریقے سے کریں گے, بری ٹون کے ساتھ کریں گے, تو وہ بات ضائع ہے. اور ایک بہت ہی کرخت بات کو اگر آپ میٹھے طریقے سے کر لیں, اچھے طریقے سے کر لیں, تو وہ بات اثر رکھے گی. ہماری لٹریچر کی ایک ٹیچر تھی, انگلش لٹریچر کی, لاہور کالج میں, بیوٹیفل پرسن, اور وہ ہمیں سارکیزم پڑھا رہی تھی ایک دفعہ. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی بات اکثر یاد کرتی ہوں کہ جی بادشاہ ورڈ جو ہے, اٹ از سچ اے بیوٹیفل, سچ اے گریسفل ورڈ نا. کہتے ہیں نا یار وہ بندہ تو بادشاہ ہے, یعنی کہ سخی ہے, بڑے دل کا ہے. اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار اللہ پاک تو بادشاہ ہے, یعنی کہ اس کے دسترس میں ہے, قدرت رکھتا ہے بہت. اب کتنی خوبصورت سی اس ورڈ کو, کتنے خوبصورت سے اس ورڈ کو ہم کیا بنا دیں گے جی, اگر ہم اس کو تھوڑی سارکاسٹیکلی یوز کریں تو ہم کہیں گے ہاں بھائی تم تو بڑے بادشاہ ہو, ہاں جی کیا بات ہے جی آپ کی, آپ تو بادشاہ ہیں. یہ جو سارکیزم تھا نا, اس ٹون نے اس بادشاہ ورڈ کی ساری گریس کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. اب دیکھیں اپنی بیٹی سے آپ کہیں کہ جی او یہ تو مہارانی ہے, یہ تو ملکہ ہے, یہ تو کوئین وکٹوریا ہے, اس کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, ماں ہے نا کام کرنے کے لیے, کیا ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم یوز کرتے ہیں. دیکھو ایڈریسنگ ان اے بیڈ مینر شوڈ ڈیفینیٹلی بی اوائڈڈ. چاہے ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہیں, ہمیں اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. دوسروں ایک بچوں کو اچھے ناموں سے پکاریں, او پوستی, او لیزی, یوں کر کے مت بلائیں اس کو, اور نواب زادے, اور مفت خورے, نہ کریں, یہ مت کریں اس کے ساتھ. آپ یہ کہیں سے محبت نہیں ہے اور کہیں سے مذاق بھی نہیں ہے. یہ سارکیزم ماں باپ کو سوٹ نہیں کرتا, ویسے تو انسان کو ہی سوٹ نہیں کرتا, لیکن وی آر سو گڈ ایٹ اٹ کہ ہم جو ہے وہ کرتے کرتے اپنی اولاد پہ اس کو ہاتھ صاف کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ وین وی ٹاک ون آن ون, وی شوڈ ٹیل آور چائلڈ کہ بیٹا میں آپ کو اس لیے علیحدہ لے کر آئی ہوں, میں آپ سے اس لیے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی, بیکاز آئی ڈیڈ ناٹ وانٹ کہ میں آپ کی سبلنگس کے سامنے یہ پوائنٹ آؤٹ کروں دیٹ یو ہیو ڈن دس تھنگ رانگ, کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی, میں نہیں چاہتی کسی کے سامنے آپ مطلب تھوڑا چھوٹا فیل کریں, تو اس لیے میں آپ کو علیحدہ لے کر آئی ہوں, میں آپ کو علیحدہ سمجھا رہی ہوں, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. تو this sort of conversation will strengthen the bond between both of you. Next point is that when you talk,
learn to see the things according to their own perspectives. ہر انسان کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے. ہمیں بچپن سے ہمیں بڑے کہتے آ رہے ہیں کہ جی اگلے کے جوتے میں بھی جا کے کبھی دیکھ لیا کرو. سو اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ حالانکہ ہم پیرنٹس ہیں, ہم وہاں سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں. کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی والا حساب ہے, بٹ اب وہ چونکہ ساس بن گئی ہے تو اس کو بہو ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. اب چونکہ ہم ماں باپ بن گئے تو ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ یار یہ سب چیزیں ہم کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور چاہے کسی انداز میں, کیونکہ آبویسلی ان کا دور فرق ہے, ہمارا دور فرق تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل صاف ستھرے تھے, ہم بھی شرارتیں کرتے تھے, ہم بھی غلطیاں کرتے تھے. When we talk, we have to try to understand what they are saying and we have to acknowledge their feelings. آپ جب بچے کی بات سمجھ رہے ہیں اس کو کہیں جی بیٹا میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, جی بیٹا آئی تھنک کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. ڈونٹ ایور سے کہ تم ایکٹنگ کرنی بند کرو, ڈونٹ بی اوور ڈرامیٹک, اتنا پرابلم کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم تو یو آر کریٹنگ ہیل آؤٹ آف ہیون. یہ باتیں بالکل مت کہیں اپنے بچے سے, وہ آئندہ آپ سے بات نہیں کرے گا کھل کے. رسپیکٹ دیئر پرائیویسی, ہمیشہ ناک کر کے ان کے کمروں میں جائیں جب وہ بڑے ہو جائیں, ان سے ان کے خط مت کھولیں, ان کی میلز مت چیک کریں, ان کے فونز میں مت جائیں بغیر اجازت کے, اور ان کو یہ تھوڑا سا احساس دلائیں. یہ ٹرسٹ, میوچل ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے اس سے. اینڈ یو ہیو ٹو مینٹین the confidentiality. اگر if your child has confided in you اور اس نے آپ سے کچھ شیئر کیا ہے, کچھ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ شیئر کیا ہے, آپ پہ فرض ہے, آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس بات کو اپنے پیٹ میں رکھیں. وہ بات لیک نہیں ہونی چاہیے, وہ بات آپ کو کسی سے نہیں کرنی unless it is really important to. وہ مینٹین کریں اس کی confidentiality. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, سیکھ when میں تو یہ چھوٹے بچوں سے بھی کرتی ہوں. مائی یگسٹ از جسٹ 10 years old, لیکن شی از اراؤنڈ دا کارنر, اب وہ بھی ٹینیجر ہونے والی تھوڑے عرصے میں. تو میں میں تو بہت چھوٹے ہوتے سے ان کے ساتھ یہ پریکٹس کر رہی ہوں کہ میں ان کو گھر کی ہر چیز میں شامل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. آئی ٹرائی ٹو سیک دیئر ایڈوائس ان مائی اون افیئرز ایز ویل. جیسے کہ یہ کر لوں, ایسے کر لوں, پردہ ایسے کر لوں, گھر کی کوئی ڈیکوریشن ہے یا کھانے میں ایسے کر لوں, آج اس طرح پکا لیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نا میں ان سے کرتی ہوں. اینڈ جسٹ بیکاز آئی ایم ہوم اسکولنگ ایز ویل, اور ہوم اسکولنگ تو از ناٹ پاسبل وداؤٹ 100% انپٹ اینڈ ولنگنیس آف دا کڈس. تو وہ میرے بچوں کو تو میں ساتھ ساتھ لے کے کرتی ہوں کہ آج اس طرح اس ٹاپک کو ایسے پڑھ لیں, اس کو ایسے کر لیتے ہیں, اس کو اتنا پڑھ لیتے ہیں. ہر چیز میں ان کو ساتھ شامل رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. جہاں جہاں مجھے, وہ چاہے بچے ہیں, اپنی بساط کے مطابق, اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق جتنا مشورہ دے سکتے ہیں دیتے ہیں, لیکن بٹ اٹ پروموٹس کانفیڈینس اینڈ اٹ پروموٹس دا سینس آف میچورٹی ان کڈس. اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. پریز دیم, اپنے بچوں کی تعریف کریں جینوئنلی جہاں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ڈونٹ جسٹ praise about the kids, about the grades. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کے بچے میں خوبیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں, صرف گریڈز اس کی خوبی نہیں ہے. سو فائنڈ دوز کوالٹیز اینڈ پریز دوز کوالٹیز ایز ویل. اور اپنے بچے کو ٹرولی ریوارڈ کریں کہ بیٹا آپ نے اس دن بہت اچھا کام کیا تھا, سو دس از فار یو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, اچھے اچھے کاموں پہ, کائنڈنیس پہ, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے پہ, اچھی چیزوں پہ, گڈ ڈیڈس پہ ان کو ریوارڈ کریں. Do not ever criticize their friends. This is very harmful. ہم اپنے بچے کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں جب ہم اس کے کسی دوست کے بارے میں بری بات کرتے ہیں. Kids take that personally. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ہم پہ اٹیک ہے. دوست پہ اٹیک کا مطلب ہے کہ بھائی میرے پہ اٹیک ہو گئے. Let them decide things. Let them decide کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے, وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. گائیڈ دیم بٹ ڈونٹ فورس دیم. اگین وہی بات کہ اللہ پاک نے جیسے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہاں پہنچو گے, لیکن اللہ پاک نے کبھی ہمیں فورس نہیں کیا. یہی کرنا ہے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ. ہم نے فورس نہیں کرنا ان کو, ہم نے ان کو گائیڈ کر دینا ہے کہ بیٹا دیکھ لو, آئی ایم ٹیلنگ یو یہ ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. کریٹ a bond between both of you through reflective conversations. Reflective conversation بالکل ایسی ہوتی ہے, میں آپ کو اس کی بڑی ایزی ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں اور شیشے کو آپ ایسے ایسے کریں گے تو شیشے میں بھی جو آپ کو وجود نظر آ رہا ہے
وہ ایسے ایسے کرے گا, آپ اس کو منہ چڑھائیں گے تو وہ آپ کو منہ چڑھائے گا, آپ اس کو گالی گلوچ کریں گے تو وہ بھی آگے سے لپ سنک میں آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ جو مرر ریفلیکشن جو آپ کا آ رہا ہے نا, مرر امیج آ رہا ہے, دس از دا ایگزیکٹ ایگزامپل کہ آپ کی اپنے بچے سے بات چیت کس لیول کی ہونی چاہیے. دیکھیں, اٹ ایکچولی ہائی لائٹس اینڈ اٹ ریفلیکٹس کہ جب کوئی بات کر رہا ہے تو واٹ ہی از تھنکنگ, کیا اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے اور وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کو بات اس سے سمجھ آ جاتی ہیں. دس وے دا چلڈرن لرن کہ پیرنٹس آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اس. وہ واقعی یار ہمیں کوشش کر رہے ہیں ہمیں سمجھنے کی. اینڈ دس فیلنگ ہیلپس نرچر دا ایموشنل ڈیولپمنٹ, اور ان کی جو سوشل ایسپیکٹس ہیں وہ بھی کور ہوتے ہیں اس میں. وی آر ایکچولی کنسرنڈ, ہم کوئی ایکٹنگ نہیں کرتے, ہم پیرنٹس وی آر ایکچولی کنسرنڈ اباؤٹ دا ویل بینگ آف آر کڈس. تو اب وائی ناٹ جسٹ ایکسپریس اٹ اوپنلی in a positive way instead of yelling at them, getting angry at them, scolding them. اب ہم غصہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں, اندر ہی ہمیں فکر ہوتی ہے نا, ہم فکر سے غصہ کرتے ہیں, ہم فکر سے ڈانٹتے ہیں, ہم چترول بھی فکر سے ہی کر جاتے ہیں کہ یار یہ کیا حرکت کی ہے اس نے, یہ اسی کو نقصان ہوگا اس چیز کا, میں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, اس نے کیسے کر دی, یہ تو اتنا اچھا بچہ تھا, اس نے یہ کیوں کر دیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ سب جو ایکسٹریم میجرز ہیں یہ لینے پہ مجبور کرتی ہے. تو وائی ناٹ چوز این ایزی وے. مجھے بھی وقت لگا تھا اس کو فگر آؤٹ کرنے میں, لیکن آئی تھنک دس از این ایزیئر وے کہ اگر ہم ان کو صرف یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو کیا ہے نا یہ مجھے پسند نہیں آیا, بیکاز میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی, اینڈ آئی ڈونٹ لائک اٹ ایدر, اور یو شوڈ ناٹ ڈو دس اگین, اور ٹرائی ٹو اس کو سمجھائیں دیٹ یو آر کنسرنڈ, یو آر ناٹ میڈ, یو آر کنسرنڈ. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. بے شک بڑے ہو رہے ہیں تو ہمارے بچے, اور ہم چاہیں گے تو ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ اینڈ وی کین ڈو اٹ. دیکھیں, تربیت ہماری رسپانسبلٹی ہے. اللہ میاں نے یہ جو ٹیسٹ ہے نا پیرنٹس کو دے دیا ہوا ہے, اور اس کو پاس کرنے کے لیے, اس میں اچھے نمبر لینے کے لیے, اور اس میں سرخرو ہونے کے لیے اپنے رب کے آگے اس کا ہم جواب دے سکیں کہ اللہ میاں جو تو نے ذمہ داری دی تھی وہ ہم نے اچھے طریقے سے کوشش کی ہے کہ پوری کر سکیں. اس کے لیے وی ہیو ٹو بیکم اے کانسٹنٹ لرنر, اینڈ ناٹ جسٹ لرنر, وی ہیو ٹو لرن ود اے لاٹ آف پیشنس اینڈ اے لاٹ آف وزڈم, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کا بچہ صحیح طریقے سے پالنا, صحیح طریقے سے مطلب جس طرح سے اصولاً ہونا چاہیے, وہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اور اولاد سے زیادہ محبت انسان کسی سے نہیں کرتا. Rather than being bookish, I prefer to share my own experiences, my own observations, with you guys. Teenage onwards, abhi maine personally experience nahi kiya, but I believe that if the childhood and the teenage is handled wisely, adulthood would definitely be fine. Wahi takdeer versus tadbir ki game hai. And after the teenage, we have to understand that the deen and the law, وہ کیا کہتا ہے, عاقل بالغ کہتا ہے. تو یہ جو عاقل اور بالغ ہوتے ہیں نا, دے ڈیزرو اے فریڈم, اینڈ وی ہیو ٹو گیو دیٹ ٹو. اگر آپ یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو پلیز سبسکرائب, شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. ہیو اے گڈ ڈے. آئی ول بی ویٹنگ فار یور سجیشنز. تھینک یو. اللہ حافظ. بائے بائے.